بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ گزشتہ کل اللہ رب العزت کی وہ چیزیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، مصیبتیں، بلائیں، کیا حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو جاننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے آدھا سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے کشتی کے اندر، چڑیا آ کر بیٹھی اور انہوں نے اللہ کے علم کو کہا کہ ہم دونوں کی نسبت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کے منہ کے اندر جو پانی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کیا، کشتی کا جو پلڑا تھا، پلڑا یعنی حصہ ہوتے اس کو، ایک حصے کو توڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ کشتی اچھی تھی لیکن اس کو توڑ دیا انہوں نے ایک حصے کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسے آدمی ہو تم کہ اس کو توڑ دیا تم نے، تاکہ کشتی والے سب ڈوب جائیں گے تمہاری وجہ سے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے تم، یہ بات کہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، جو میں بھول گیا ہوں اس پر میری پکڑ مت کریے آپ، جو میں بھول گیا ہوں اس پر میری پکڑ مت کریے، سختی مت کیجیے۔ تو آگے چلے گئے، کشتی سے اترے، گاؤں کے اندر داخل ہوئے گاؤں کے اندر۔ تو ایک نابالغ بچہ 15 سال سے کم جس کی عمر رہی گی، چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ۔ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن جو ہے مروڑ دی، نکال کر اس کا منہ پھینک دیا۔ قرآن شریف میں واقعہ ہے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس، نردا نکال کر اس کا پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ ایک جان کو بغیر کسی جرم کے مار دیا تم نے، لقد جئت شيئا نكرا، ناپسندیدہ کام کیا ہے تم نے۔ تو ہر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹھہرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو آگے چلے گئے، گاؤں کے اندر داخل ہوئے۔ تو گاؤں والوں کو کہا کہ ہم دونوں جو ہے اس گاؤں کے اندر نئے لوگ ہیں، ہماری مہمانی کیجیے، ہمیں کھانا کھلائیے۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمانی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم مہمانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس انکار کے بعد چلے گئے، دوسرے محلے کے اندر داخل ہوئے۔ تو دیکھا کہ ایک دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ بیٹھیے یہاں پر، اور خود اٹھے اور وہ جو دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی اس کو نکال کر سیدھا کر کے سیدھا کھڑا کر دیا اس کو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یار کیسے انسان ہو تم، ہم نے اس گاؤں والوں سے مدد مانگی کہ ہمیں کھانا کھلاؤ اور کھانا نہیں کھلایا، اور بغیر اجرت کی دیوار کا کام کر دیا تم نے، مرمت کر دی۔ اس کے بدلے میں اگر پیسے مانگتے تو پیسے ملتے، انہی پیسے سے کھانا کھاتے ہم۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا راستہ ہے، اب یہاں سے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ واقعہ سنایا اور کہا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اللہ کی اور حکمتیں معلوم ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ودیدنا، ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ لو ان صبر موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو ہمیں اللہ کی اور حکمتیں معلوم ہو جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جس کشتی کو میں نے توڑا ایک سائڈ سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، ہر اچھی کشتی کو دیکھ کر اس کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ اب مجھے معلوم تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، اگر یہ ایسی کشتی لے کر جائیں گے تو بادشاہ نکال لے گا اور ان کو کھانے کو کوئی چیز ملنے والی نہیں، پھر مزدوری کے پاس کوئی چیز نہیں، اس لیے میں نے اس کا یہ لکڑا توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں برابر، پھر برابر کیا۔ کہا وہ لڑکے کو کیوں مارا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا لڑکے کو اس لیے مارا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے۔ کیا کہا؟ اس کے ماں باپ نیک تھے، اگر یہ لڑکا بڑا ہوتا تو اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے ماں باپ کافر بن جاتے، اس کی سرکشی کی وجہ سے۔ اور اللہ نے چاہا کہ
اس کے بدلے اللہ ان کو دوسرا نیک بیٹا عطا کرے، اس لیے اس بیٹے کو میں نے قتل کر دیا. اب بتائیے میں نے صحیح کیا غلط کیا؟ تو کہا صحیح. تو کہا وہ دیوار والا مسئلہ، کہا دیوار والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم بچوں کی گھر تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا، اس کے نیچے خزانہ تھا، اور 2 چھوٹے معصوم یتیم بچے تھے. میں نے چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ ان دونوں یتیم بچوں کو بڑے ہونے کے بعد ان کا خزانہ ملے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو سارے گاؤں والے اس خزانے پر قبضہ کر لیتے، اور یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے کوئی سونا چاندی ان کے ہاتھ نہ لگتا. اس لیے میں نے کیا کر دیا؟ دیوار کو سیدھا کر دیا. سارے کام الٹے نظر آ رہے ہیں ہمیں. خضر علیہ السلام کے سارے کام الٹے نظر آ رہے ہیں. کشتی کو توڑنا، بچے کو قتل کرنا، اسی طریقے سے دیوار کو سیدھا کر دینا مہمانی نہ کرانے کے باوجود. تو نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو بھی کام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جو بھی کام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم پر مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، کبھی واویلا نہیں کرنا چاہیے. کبھی زبان سے ہمارے شکر کے الفاظ، یعنی اللہ کی شان میں ایسے لفظ نہیں نکلنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ہی کیوں مصیبتوں کے لیے چن لیا ہے. نعوذ باللہ، آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے. اللہ کو شکر گزار بندہ پسند ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن بندے کے دونوں ہاتھوں میں اچھائی ہے، دونوں ہاتھوں میں مومن کے اچھائی ہے. یعنی ہماری زبان میں کیا بولیں گے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے بولے. اس لیے کہ اگر کوئی خوشی اسے پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے لڑکا دیا، اللہ نے مجھے یہ دیا، اللہ نے مجھے دیا، الحمدللہ. اور اگر تکلیف پہنچتی ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، تو صبر کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. مومن پر جو بھی مصیبت آتی ہے، حدیث میں یہاں تک لکھا ہے اگر کسی مومن کو پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ایک نیکی بڑھا دیتے ہیں. اگر کسی مومن کے اس جیب کے اندر پیسے رکھے ہوئے اور وہ غلطی سے اس نے ادھر ڈال دیا اور ڈر گیا کہ میرے پیسے کہاں گئے، تو اللہ اس پر بھی اجر لکھ دیتے ہیں. بعض احادیث کے اندر آتا ہے اللہ مسلمان پر ایسی بیماری، ایسی تکلیف، ایسی پریشانی مسلط کر دیتے ہیں، پریشان ہو کر مر جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے. اب ایک سوال آخری، اس کا جواب سن لیں آپ. ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نیکی بڑھانے کے لیے آئی ہے، اور یہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آئی ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ جس تکلیف، پریشانی اور مصیبت کے آنے کے بعد ہمارا دل اگر اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، سمجھ لو یہ اللہ نے رحمت بھیجی ہے بشکل مصیبت. اللہ نے مصیبت کی شکل میں رحمت بھیجی ہے. اور جس مصیبت کے آنے کے بعد ہم اور زیادہ مستی میں، گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین کے اندر اللہ نے جو کہا کہ ہم نے دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں تو ہمیں جو نظر آ رہی ہے بری چیز، اگر ہم کبھی حکمتوں کو سوچنے بیٹھے اللہ کے تو ہمیں نظر آئے گا کہ نہیں، اللہ نے جو بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے صحیح چیز پیدا کی. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اور